بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، برائی کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، ایک نہ ایک دن اچھائی سے ہاری جاتی ہے، اور اچھائی کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن برائی سے جیتی جاتی ہے، اور یہ صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہر مذہب میں ایک نہ ایک بات ایسی ہے کہ برائی کا انت ہوتا ہے، اچھائی کی جیت ہوتی ہے۔ برائی کا انت ہوتا ہے، اچھائی کی جیت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ آج سत्ता میں بیٹھے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہم جو چاہے کر لیں، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ اگر وہ برا کام کریں گے تو ان کی برائی کا بھی انت ایک نہ ایک دن ہونا ضرور ہے۔ اگر لوگوں نے انہیں سत्ता میں بٹھالا ہے چن کر، تو وہ حق کے فیصلے کریں، عدل اور انصاف کے فیصلے کریں، لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑائیں نہ، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا نہ کریں، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا نہ کریں۔ ارے مانا اگر میں نے تمہارا مذہب تمہیں ٹھیک لگتا ہے تو اس پہ چلو، دوسرے کے مذہب پہ انگلی اٹھانے سے تمہیں کیا ملے گا؟ دوسرے کے مذہب پہ انگلی اٹھانے سے تمہیں کیا ملے گا؟ اپنے مذہب کی تم لاکھ تعریف کرو، مگر دوسرے کے مذہب پہ تو انگلی نہ اٹھاؤ۔ تو لوگ ہم سत्ता میں بیٹھے ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو میں بتا دوں، آج ان کا دور ہے، پہلے بہت سے لوگوں کا دور آ چکا ہے۔ فرعون نام کا ایک بادشاہ تھا، جو بڑا ہی طاقت، بڑا ہی قوت والا تھا، اور خدائی کا دعویٰ بھرا کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بادشاہی سمیت اسے پانی کے اندر غرق کر دیا۔ ایسے ہی راون کو دیکھ لو، اپنے وقت کا بڑا پجاری سمجھا جاتا تھا، بڑا تپ کرا اس نے، مگر اسے اہنکار ہو گیا کہ میں تو بڑا تپسوی ہوں، اور میرے سے بڑا کس نے تپ کرا ہے۔ ایک دن اس کا بھی انت ہو گیا۔ تو جو لوگ سत्ता میں بیٹھے ہیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمارا کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ برائی کا انت ضرور ہو کے رہتا ہے، برائی کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اچھائی سے ہاری جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ان لوگوں سے اپیل ہے جو لوگ اپنے دلوں میں ایمان رکھتے ہیں، انسانیت پسند لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، ایمان کے 3 درجے ہیں۔ ایک وہ ایمان، اگر تم کہیں برائی ہوتے ہوئے دیکھو اور طاقت رکھتے ہو اسے ہاتھ سے روکنے کی، تو اسے ہاتھ سے روک دو۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا ایمان نہیں ہے، اور برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، تو اپنی زبان سے اسے روک دو کہ نہیں، یہ غلط ہے۔ اور اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے تو سب سے کم اور سب سے ادنا درجے کا ایمان ہے کہ اسے دل میں برا جانو کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ اور میں انسانیت پسند لوگوں کی فلسطین کی طرف نگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طبقہ معصوموں کا، مظلوموں کا کچلا جا رہا ہے، نہتے لوگوں پہ بم گرائے جا رہے ہیں، ہاسپٹلوں کو بم گرائے جا رہے ہیں، اسکولوں پہ بم گرائے جا رہے ہیں، اور اتنی کنٹریاں ہونے کے باوجود مسلمانوں کی، اور وہ طاقت رکھتی ہیں اپنے اندر کہ وہ روک سکتی ہیں۔ جتنی بھی مسلمانوں کی کنٹریاں اگر ایک ہو جائیں اور یہ عہد کر لیں کہ ہمیں جو یورپین کنٹری انہیں تیل نہیں دینا، ساری ارتھ ویوستھا ٹھپ ہو جائے گی۔ مگر نہیں، وہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی
جانے نہیں جا رہی، ان کے بچے یتیم نہیں ہو رہے، ان کی بیویاں بیوہ نہیں ہو رہی، ان کی ستہ نہیں چھن رہی، ان کا مال اور پیسہ ختم نہیں ہو رہا، ان کا مال اور پیسہ ضائع نہیں جا رہا، وہ لوگ اپنی عیاشیوں میں مشغول ہیں، اور اس چیز کی انہیں فکر ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میری امت ایک جسم کی طرح ہے، اگر پیر کی انگلی میں بھی چوٹ لگتی ہے تو پورا بدن لرز جاتا ہے، مگر آج ایک طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہر طرف نشانہ بنایا جا رہا ہے، خاص کر فلسطین کے اندر معصوموں کو شہید کر دیا، اب بھی معصوم بچے بھوک سے پیاس سے تڑپ تڑپ کر جان دے رہے ہیں، اور وہ لوگ کھانا پہنچا سکتے ہیں، پانی پہنچا سکتے ہیں، مگر نہیں کر رہے۔ تو کائے بات کی تم لوگوں کی بادشاہی ہے، کائے بات کہ تم بادشاہ بنے بیٹھے ہو؟ کیوں تم لوگ عقل نہیں لاتے اپنے دماغوں میں؟ کیوں نہیں دیکھتے دنیا چھوڑنی ہے، ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے، تم 1000 سال کی زندگی جی لو پھر بھی تمہیں موت آنی ہے، کیونکہ ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ارے اگر تم آواز اٹھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری سلطنت چھن جائے گی، مگر زندگی تمہاری اتنی ہی رہے گی جتنی میرے رب نے مقدر میں لکھ دی۔ زندگی تمہاری اتنی ہی رہے گی جتنی رب نے مقدر میں لکھ دی ہے۔ آواز اٹھانے والے بنو، تم لوگوں کے پاس طاقت ہے، ہاتھ سے روک سکتے ہو ہاتھ سے روکو، زباں سے روک سکتے ہو زباں سے روکو، اور اگر اتنا بھی نہیں ہے، اتنا بھی ایمان باقی نہیں رہا محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں رہ کر بھی، تو اسے برا تو جان لو۔ فلسطین کے معصومے پہ کیا گزرتی ہوگی؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید ہو گئے، اور سارے جہاں میں جو ایک طبقے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ صحیح تو نہیں ہے۔ تو میری ان لوگوں سے بھی اپیل ہے جو انسانیت پسند ہے اور اپنے دلوں میں ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے لیے آواز اٹھائیں۔ آواز نہیں اٹھا سکتے تو دل میں برا جانیں، اور طاقت رکھتے ہیں جو لوگ اپنے اندر، وہ لوگ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ میں بھی بڑا نااہل ہوں، آپ لوگوں سے درخواست ہی کر سکتا ہوں، گناہگار بندہ ہوں، مگر اللہ تبارک تعالی امت مسلمہ کو پھر سے ایک امت بننے کی توفیق دے، پھر سے ایک بدن کی طرح اکٹھا رہنے کی توفیق دے، اور جو لوگ مسلمانوں کے خلاف یا ایک خاص طبقے کے خلاف ظلم کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اگر ہدایت ہے تو ہدایت دے، نہیں تو اللہ ان کے فیصلے خود ہی کرے۔ ہم لوگ بڑے کمزور ہو گئے ہیں، جسم کمزور، ایمان کمزور، ہم کمزوری تو ہیں، ہر طرح سے کمزور کر دیے گئے مسلمانوں کو کہ سر نہ اٹھا سکے مسلمان۔ تو آواز اٹھانا سیکھیں، برائی کو برائی جانیں، اچھائی کی طرف بڑھیں، اور یہ کوشش کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہم کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو پریشانی نہ دیں، ہماری ذات سے کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہم کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو اس کی بھوک کی وجہ نہ بنے، ہم کسی کو پانی نہیں پلا سکتے تو اس کی پیاس کی وجہ نہ بنے، اور جو ہمارے وطن میں ایک خاص طبقے کے خلاف گھورا زہر گھولا جا رہا ہے، جو لوگ عقل رکھتے ہیں وہ جانیں کہ یہ سطح کے لالچی لوگ آپس میں انسانیت کو لڑانا چاہتے ہیں تاکہ یہ اپنی کرسیاں بچا سکیں، اپنی سطح کی روٹیاں سیک سکیں۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں وہ اس بات کو جانیں اور سمجھیں، یہ سطح کے لالچی لوگ کبھی کسی کے نہیں ہوئے، انہیں بس اپنی اولادوں سے فرق پڑتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔